السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک خیال آ رہا تھا ابھی، ایک آیت ہے قرآن شریف کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ سورہ فجر کی ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نفس راضیہ کو یعنی کی تعریف کری ہے، اور یعنی اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ یعنی فادخلی فی عبادی، یعنی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، بندوں اور بندیوں میں، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس سے یہ فرمائیں گے نفس راضیہ سے۔ تو نفس مطمئنہ بھی کہتے ہیں، اور یعنی اس کے اندر تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ہر ایک کو یعنی دماغ میں اس کے یہ آتا ہے کہ میں تو اللہ کا شکر ہے راضی ہوں، یعنی ہر ایک کے دماغ میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں تو راضی ہوں۔ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو جیسے انسان عام طور پہ جو ہماری جو ایک تربیت ہوئی ہے وہ اسی طرح ہے کہ یعنی ہم لوگ اس کو الحمدللہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی بیماری ہو یا کوئی خدا نہ کرے کوئی بڑی پریشانی آئے یا وہ ہو، تو ہم لوگ اس کے اندر یہی کہتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مگر میں یہ دیکھتا ہوں عام طور پہ جب ذرا سا پوچھا جائے کہ اچھا بھائی تو بیماری کیسے ہوئی یا کیا کس طرح وہ ہے، تو پھر وہ اپنی تکلیفیں بیان کرتا ہے، اور لگتا ہے کہ ایک دم سے جیسے وہ انسان پھٹ پڑتا ہے، اپنا سارے اس کے جو وہ نکل آتے ہیں، اس کے جو تکلیفیں اور پریشانیاں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، انسان کبھی کبھار اپنے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان سے کہتا ہے، مگر یہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں ایک ہوتا ہے، یہ چیز ہے کہ وہ پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو ہے یہ تکلیف ہے میرے، اور وہ باہر سے وہ راضی ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی جو مطمئن ہوئی ہوئی ہے، جو اطمینان سے ہے، یعنی اس کے معنی یہ کہ انسان کا ظاہری طور پہ بھی راضی ہوگا وہ، اور اندر سے بھی اس کا اطمینان ہوگا اس کے دل میں اور اس کے نفس میں کہ یہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت وہ بہتر ہے۔ یعنی اس طرح معاملہ ہو جائے کہ اندر سے بھی اطمینان ہو، یعنی اس کے پاس سوچے نہیں انسان، اور باہر سے بھی وہ راضی ہوگا اللہ تعالیٰ کی جو وہ ہے، یعنی جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس طرح وہ اس کے اوپر وہ عمل کرے، یعنی نہ تو چیخے چلائے، نہ کوئی بہت زیادہ زور سے روئے، یا جیسے جو پہلے کی عادتیں تھیں جس کو اسلام نے منع کرا ہے۔ تو یعنی اگر انسان اب تجربہ کرے، یعنی ہر ایک کوئی اپنا تجربہ کر کے دیکھے کہ کسی بھی دن وہ صبح وقت اٹھ کر کے یا جس وقت بھی وہ مناسب سمجھے کہ مثلا مغرب تک یا آج عصر تک میں جو ہوں میں راضی رہوں گا، اور ذرا تجربہ کر کے دیکھیں انسان کہ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی ہم لوگ صحیح معنی میں ہیں، مگر شرط یہی ہے کہ اندر سے بھی اطمینان کے ساتھ رہے، یعنی سوچے نہیں اس کے بارے میں۔ اب اگر فرض کرے اب جیسے مرد ہیں وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی سامنے آ گیا، کوئی کبھی کبھار بہت ہی بےہودگی سے وہ کرتا ہے، یا کوئی اپنا کام پہ کسی نے کوئی برا بھلا کہہ دیا، یا کوئی گھر میں کسی نے جیسے کسی رشتہ دار نے تکلیف پہنچا دی یا کچھ کر دیا، تو وہ اس کے بارے میں پھر سوچے نہیں، بس وہ راضی رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پریشانی دی ہے یا یہ تکلیف مجھے پہنچی ہے، ہو سکتا ہے میرا کوئی گناہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی میری بہتری ہوگی، تو وہ میں جو ہوں میں اس طرح تجربہ کر کے دیکھیں کہ کتنے دیر تک ہم لوگ رہ سکتے ہیں راضی، اور کیا 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے یا صبح سے فجر سے لے کر کے مغرب تک اگر ہم نے یا عشاء تک رکھا تو کیا ہم لوگوں نے پورا کرا اس کو یا نہیں؟ اور اس دن میں وہ کوشش یہ کرے کہ ذرا تسبیحات ذرا سی زیادہ پڑھ لے، درود شریف زیادہ پڑھ لے، اگر گانے وانے سنتا ہے تو اپنا جیسے اس کے بدلے کیا کہتے ہیں قرآن شریف کی کوئی وہ سن لے، اور اگر وہ جیسے کوئی ٹک ٹاک جیسے دیکھتا ہے وہ، تو اس کے اندر جو دینی یا یوٹیوب کے اندر تو دینی جو قصے ہوتے ہیں وہ سن لے، تو ایک بڑی ہی لذت والی بات محسوس ہوتی ہے، پورے دن اس کو ایک لذت سی محسوس ہوتی رہے گی جب تک کہ اس کا وہ وقت نہیں ختم ہو جائے گا، یعنی جب اس نے کہا ہوگا۔ پھر اسی طرح اس وقت کو پھر زیادہ کر سکتا ہے انسان، اور جیسے کہ اگر ایک دن میں اس کو اچھا لگا تو وہ دوسرے دن وہ کرے۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے کہ انسان عمرے کے لیے جاتا ہے یا مدینہ شریف جاتا ہے زیارت کے لیے، تو اس کے اندر جو ہوتا ہے اس کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، کبھی کبھار سفر لمبا ہوتا ہے اور پھر ادھر جا کر کے چلنا پڑتا ہے، پھر یہ ہے کہ گرمی ہوتی ہے کبھی کبھار، پھر یہ ہے کہ کبھی کچھ
جیسے حمامات وغیرہ میں جانا پڑتا ہے تو وہ ادھر کی جو صفائی ہوتی ہے ویسی نہیں ہوتی جیسے گھر کی ہوتی ہے، یعنی جو کچھ بھی اس کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، تو جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو وہ تکلیفیں یاد نہیں رہتی، اس کو وہ یاد رہتا ہے جو اس کو ایک اچھی کیفیت اور ایک اچھا لذت اور ایک اچھی مزہ آیا تھا اس کے اندر، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم لوگ صبح سے سوچ لیں کہ آج کے دن میں ہم جس دن اس کو ذرا صبح کا وقت اچھا محسوس ہو تو وہ سوچ لے کہ میں آج کا دن جو ہے میں اپنا اللہ کے ساتھ راضی رہوں گا ہر چیز میں، تو پھر وہ جو بھی اس کو تکلیف بھی محسوس ہوگی، بیماری بھی محسوس ہوگی، جو کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی کچھ بھی اس کی پریشانی ہوں گی، کسی نے کوئی زور سے تیز لفظ میں تیز آواز میں بات کر لی اس سے، تو وہ یہ نہیں سوچے گا کہ وہ یہی سوچے گا کہ یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ جس طرح وہ عمرے کے لیے جاتا ہے یا زیارت کے لیے جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے، اس کے دماغ میں یہ آتا ہی نہیں ہے کہ کوئی اور اس کا وہ یعنی کسی اور کی وجہ سے میں کر رہا ہوں، تو اس کو تکلیف ہی نہیں محسوس ہوتی، وہ اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو انسان کر کے دیکھے، پھر اپنا ہر ایک کوئی سوچے کہ کیا اس کو محسوس ہوا، اور اسی طرح پھر وہ وقت زیادہ کرتا رہے، اسی طرح اس کی نفس راضیہ مطمئنہ ہو جائے گی۔ تو جب ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اور ہمارا وقت ہوگا جانے کا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی اس زمرے میں شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ اس کے اوپر عمل کریں اور اپنی محبت سے، اور یہ انسان یہ دماغ میں رکھے کہ جو زندگی کو جو چلا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لو کشف الغیب، یعنی اگر غیب کی جو باتیں ہیں وہ کھل جائیں انسان کے سامنے، تو اس کو خالی اس کے سامنے ایک ہی چوائس ہوگا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اختیار کرا ہے وہی اختیار کرے گا۔ یعنی حتیٰ کہ یعنی اس کی معنی ہوئے جو بیماریاں آتی ہیں وہ آتا ہے، اگر ہمیں غیب کی باتیں پتہ چل جائیں تو ہم لوگ جو ہیں غیب ہمارے اوپر کھول دیا جائے تو وہ جو ہے وہ انسان وہی اختیار کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ کبھی کبھار کوئی بیماری، کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی جو ہوتی ہے ہمیں اللہ سے قریب کر دیتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے سے قریب کرنے کے لیے یہ جو پریشانیاں اور یہ جو بیماریاں آتی ہیں اور اس کا جو ثواب ہے وہ تو پھر یعنی جس کا حدود نہیں ہے وہ ہے۔ تو جس طرح ماں جو ہے جب بچہ دور بھاگتا ہے، چھوٹا بچہ، تو اس کو ڈراتی ہے کہ دیکھو یوں ہو جائے گا، تو وہ جلدی سے لوٹ کر کے وہ ماں کے پاس بھاگتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں نیک بندوں میں اپنے شامل کر لے اور ہمیں نفس راضیہ و مطمئنہ عطا کر دے۔ السلام علیکم۔